السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جب محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی برائیاں نظر آتی ہیں، اور ہم یہی سوچ کر اندیکھا کر دیتے تھے کہ ہم سے کیا ہوگا، ہم کیا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اور اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں اسے برا جانو۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یعنی دل میں جو برائی کو برا جان کر خاموش ہو جانا، یہ برائی کا ہے، یہ اپنے ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ میں بھی یہاں پر ایک برائی کو ختم کرنے کی کوشش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر ہاتھوں سے نہیں کر سکتا تو میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زبان سے اس کو روکنے کے لیے اپنی زبان کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اور آپ سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے میرے اس پیغام کو عام کریں تاکہ یہ بدترین برائی ہمارے اندر سے ختم ہو، اس کو نکال دیا جائے، ورنہ کہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہمارا بھی حال نہ ہو جائے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور کیوں میں نے یہ کہا کہ کہیں اس قوم کی طرح ہمارا بھی حال نہ ہو جائے، تو میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید میں 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ نوح اٹھائیے، اس میں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 23 کی تفسیر پڑھیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے جو قرآن مجید کنز الایمان کا ترجمہ کیا، اور قرآن مجید کا ترجمہ کیا جس کا نام کنز الایمان ہے، اسی کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، اور یہی نہیں، تفسیر قصیر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی، اور دیگر تفاسیر کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ حدیث وہاں پر مل جائے گی، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو آپ کو صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ مل جائے گی، جہاں پر نوح علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان 5 بتوں کے نام بتائے گئے ہیں: ود، سواع، نصر، یعوق اور یعود۔ یہ وہ 5 بت تھے، خاص بت تھے جن کو نوح علیہ السلام کی امت جو ہے پوجا کرتی تھی، ان کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس تفسیر میں آپ جب جائیں گے، آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، یا صحیح بخاری شریف اٹھائیے، صحیح بخاری شریف کی 3 جلد اٹھائیے، اس میں وہاں پر ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بت تھے، اور ان 5 بتوں کا جو بت ہیں، وہ 5 بت کشتی نوح کے ساتھ تدفین ہو گئے تھے، دفن ہو گئے تھے، لیکن شیطان نے پھر ان کو ظاہر کیا اور عرب تک ان کو پہنچا دیا۔ پھر عرب کے لوگوں نے ان 5 بتوں کو اپنے یہاں پر خدا کا مقام دے دیا، اور اب وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ 5 بت کون کون سے تھے؟ میں نے ابھی آپ کو نام بتایا: ود، سواع، نصر، یعوق اور یعود۔ یہ وہ 5 بت تھے۔ اصلی میں یہ کون لوگ تھے؟ جب آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیں گے یا اس حدیث مبارکہ کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ وہ 5 لوگ نوح علیہ السلام کی نیک امت میں سے نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں سے ان کی محبت اور ان کی محبت نے ان کو زندہ رکھا۔ لوگوں نے کہا ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ہم ان کی مورتی بنا دیں، مجسمے بنا کے رکھ لیں۔ انہوں نے یہی کیا، ان کے مجسمے بنا کے رکھ لیے، لیکن ان کی پوجا نہیں کی۔ لیکن آنے والی جو نسل تھی، جب ایک نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی تو وہ ان کی پوجا شروع کی، تو یہاں سے مورتی پوجا کی شروعات ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی اس قوم میں یہاں سے مورتی پوجا کی شروعات ہوئی تھی، اور یہ منتقل ہوتے ہوئے عرب تک داخل ہو گئی۔ اب یہ 5 نیک لوگوں کا میں نے ذکر کیوں کیا، اور یہاں پر میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟
کل میں ہمارے محلے آزاد نگر میں تھوڑا سا تفریح کر رہا تھا، تو میں نے 2-3 جگہ پر تازیوں کی کچھ شکلیں دیکھی جہاں پر کچھ مورتی ٹائپ کی بنی ہوئی رکھی تھی. یہ دیکھیے آپ کو آگے نظر آئے گا. جب ان مورتیوں کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آئی اور مجھے لگا کہ لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کر کے اسے روکنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اس بات پہ غور کریے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ڈائریکٹ ان کی پوجا شروع نہیں کی تھی. سب سے پہلے ان کی تعظیماً مورتیاں بنانا شروع کی اور تعظیماً ان کی تصویریں لگائیں، مورتیاں بنائیں اور ان کے آنے والی نسلوں نے اس کو پوجا. یہ شروع سے نہیں تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں، بعد میں آیا اور ویسے ہی پھر دھیرے دھیرے عرب تک پہنچ گیا. یہ وہ نیک لوگ تھے جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے. آپ عیسائیوں کے کبھی چرچ کی طرف رخ کریں گے تو وہاں دیکھیں گے آپ کو اینجلس دکھیں گے، یعنی کہ جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، ان کی مورتیاں دکھیں گی. اور عیسائیوں کا ایک طبقہ ان کی پوجا بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے. محرم الحرام کے اس پاک مہینے کے اندر کچھ خرافاتی لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی تھکتے نہیں ہیں. انہوں نے کچھ ایسی مورتیاں بنائی، ان کا نام براق دے دیا ہے. اللہ جانے اس کا کربلا اور محرم سے کیا تعلق ہے، میں نہیں جانتا. اس کے متعلق میں نے کہیں نہیں پڑھا، مطلب اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو نہیں پڑھا، شیعوں کی کتابوں میں تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے مذہب کے، ہمارے مسلک کی کتاب میں براق کا کہیں ذکر میں نے کربلا کے موقع پر نہیں پڑھا ہے. پھر یہ 10 دن اس کو بناتے ہیں، باقاعدہ ان پہ پھول چڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ، اس میں پھول بھی چڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ ان پہ پیسہ چڑھ رہا ہے. بعد میں وہ پیسے گنتے ہیں اور جب 10 دن پورے ہو جاتے ہیں تو 10ویں دن ان کو لے جا کر کسی گڈھے میں ڈال دیتے ہیں یا کہیں پانی میں پھینک دیتے ہیں. ان سے منتیں بھی مانگی جاتی ہیں، جیسے کہ اپنی اپنی منت باندھ کے ایک تاغہ بانی آتے ہیں وہاں پر. تو یہ سارے عمل آج ہمارے اندر ہو رہے ہیں. خدا را خوف کرو اپنے رب کے سامنے. جب تم کھڑے ہوگے تو قرآن مجید فرقان رشید کا اس حکم کو یاد کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل ہم ہر بت پرست کو اس کے بت کے ساتھ کھڑے کریں گے. ان بتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہمیں بنایا، انہوں نے ہماری شروعات کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو. اس طریقے سے وہ لوگ ان بتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اللہ کا خوف کرو. امام حسین علی مقام وہ پاک اور وہ شفاف شخصیت تھیں، ان کے نام کو اس طرح بدنام نہ کرو. اپنی اس پاک مذہب میں بت پرستی کی شروعات مت کرو میرے دوستوں. اور اگر کوئی ہے ایسا کر رہا ہے تو اس کو روکو، جیسے بھی روک سکتے ہو اس کو روکو، بہت ضروری ہے. نہیں تو کل ایک نئی قوم پیدا ہو جائے گی، ایک نیا مذہب پیدا ہو جائے گا جو ویسا ہی کام کرے گا جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، ایک دن اپنے خدا کی پوجا کریں گے. کل کو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی درمیان یہ کام ہو جائے. میرے دوستوں بہت ضروری ہے اس چیز کو روکنا. بس یہی التجا لے کر آپ کے سامنے آیا تھا. اور خاص طور پہ ایک خاص بات میں آپ کے سامنے ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ کسی پاک ہستی کی محبت اور اس کی تعظیم جو ہے شریعت کے دائرے میں ہو تب تک تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ آپ کو فائدہ ہی پہنچاتی. لیکن جب یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ ایک نئی قوم کی شروعات کر دیتی ہے اور وہ نئی قوم ایک نیا مذہب، ایک نیا دین بن کر سامنے آتا ہے اور پھر وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ اس میں سے نہ بنیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور ایک اور خاص بات، امام حسین علی مقام کی محبت میں جو لوگ خرافاتیں کرتے ہیں ان سے باز رہو. انشاءاللہ العظیم آنے والی جو اگلی ویڈیو رہے گی وہ اسی سے متعلق رہے گی، اس پر بھی کچھ تبصرہ کیا جائے گا. خیر میرے دوستوں، یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ چند باتیں رکھی ہیں اور اپنی قوم کے حالات رکھ دیے ہیں. خدا را اس سے بچو اور کوشش کرو اس کو روکنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.